تحریک انصاف کی خاتون رہنما عائشہ نذیر کی جانب سے اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان بھی عائشہ نذیر کی انتخابی مہم میں شرکت کریں گے اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ لاہور آنے کا مقصد ہم 3 کی تیاری کر رہے ہیں۔ آج ہماری میٹنگز ہیں اور سارا جائزہ لے رہے ہیں کہ ہم نے جو کہتے ہیں نا کہ پبلک نہیں نکل رہی، تو انشاءاللہ 3 کو آپ کو ایک عوام کا سمندر نکال کے دکھائیں گے۔ میں نے میٹنگز بعد میں کروں گا، لیکن میرا فیصلہ یہ بھی ہے کہ ساری جماعتوں کو، ہم سب جماعتوں کو دعوت دیں گے جو کہ سمجھتے ہیں کہ پینما کا جو ایشو ہے اس کو نواز شریف کل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لمبا کھینچ رہا ہے تاکہ لوگ بھول جائیں، اور سوچ اس کی یہ ہے کہ اس ملک میں تو کبھی طاقتور ڈاکو کا، طاقتور مجرم کا کبھی احتساب تو ہوا نہیں، تو اب بھی نہیں ہوگا۔ تو اس کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے انشاءاللہ 3 کو میں ساری اور جماعتوں کو بھی دعوت دوں گا، ڈیلیگیشنز بھیجیں گے ساری جماعتوں کی طرف ان کو دعوت دینے کے لیے 3 تاریخ کو۔ ساری وہ جماعتیں جو سمجھتی ہیں کہ اگر ملک کا سربراہ کرپٹ ہو تو اس ملک کے اندر اس ملک کا کوئی مستقبل اس لیے نہیں ہے کہ کرپشن نیچے تک چلی جاتی ہے، تو اگر کرپشن ختم کرنی ہے تو اوپر سے شروع ہوگی، اور اوپر سے تب شروع ہوگی جب پاکستان کے انصاف کے ادارے نواز شریف سے احتساب شروع کریں گے، اور اس کے لیے انشاءاللہ 3 کو میں سب کو دعوت دوں گا، ڈیلیگیشنز بھیجوں گا ساری جماعتوں کو، تاکہ سب ہمارے ساتھ جوائن کریں۔ انشاءاللہ تحریک انصاف پوری طاقت سے یہاں لاہور آئے گی 3 کو۔ اچھا، یہ بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں جو پٹیشن دائر کرنی ہے وزیر اعظم کے خلاف، اس میں کب پٹیشن دائر کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، ہم کل سپریم کورٹ پہ پٹیشن بھی دائر کر رہے ہیں نواز شریف کے۔ ہمارے پاس، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی سالڈ اس وقت ثبوت ہے جو کہ سپریم کورٹ کو دیں گے۔ پینما کا انکشاف کے بعد تو اصل میں نیب کو ہی پکڑ لینا چاہیے تھا نواز شریف کو، FBI کو نوٹسز بھیجنے چاہیے تھے، الیکشن کمیشن میں تو کیس ہے، لیکن ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے۔ ہم نے یہ بڑی آپس میں ڈسکشن کر کے فیصلہ کیا ہے۔ لیکن ایک اور بھی چیز میں آج کہنا چاہتا ہوں، ہم ایک سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے سیال کوٹ کا خواجہ آصف کے خلاف الیکشن کی دھاندلی کے اوپر۔ ہم نے سپریم کورٹ سے ڈیمانڈ کرنا ہے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ یہ نادرا میں یہ کہتی ہیں کہ ہمارے 1.5 لاکھ میں سے 1 لاکھ انگوٹھا نہیں پڑا گیا، 1 لاکھ انگوٹھا ویریفائی نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ سپریم کورٹ کو کہیں گے کہ سیمپلنگ کریں، کہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی 1 لاکھ انگوٹھا نہیں پڑا گیا، اس 1 لاکھ میں سے سیمپل لیں 5000 کا، اور کوئی انڈیپینڈنٹ ایک تھرڈ پارٹی سے دیکھیں تو صحیح کہ وہ پڑے جا رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ مجھے خدشہ یہ ہے، اور مجھے نادرا کے اندر سے انفارمیشن ملی ہے کہ جان کے نہیں پڑ رہے یہ انگوٹھے، یہ جان کے اس لیے نہیں پڑ رہے کیونکہ اگر یہ پڑے گئے تو پتہ چلے گا کہ 2013 میں کتنا بڑا فراڈ ہوا ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ سپریم کورٹ میں یہ بھی، کیونکہ یہ جو کیس لگا ہوا ہے خواجہ آصف کا، اس میں ہم نے یہ ڈیمانڈ کرنا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں سے لاکھ انگوٹھے پڑے نہیں گئے، 100 سال پرانے کاغذوں کے اوپر انگوٹھا لگا ہوتا ہے وہ پڑا جاتا ہے، یعنی کیسے ہو گیا کہ 1 لاکھ انگوٹھے ہی نہیں پڑھے جا رہے ماڈرن ٹیکنالوجی سے؟ تو یہ بھی ہم نے سپریم کورٹ میں لے کے جانا ہے۔ ہاں سر، یہ فرمائیں، ہاں سر بھی آپ کے ساتھ کنٹینر پر آ رہے ہیں یا آپ جا رہے ہیں؟ ہماری کوشش یہ ہے کہ سارے اپنے اپنے کنٹینروں پہ آئیں، سب پہنچیں یہاں، یعنی ایک کنٹینر ہمارا تو کنٹینر ہوگا، ہم چاہتے ہیں کہ باقی بھی اپنے کنٹینر لے کے آئیں۔ ہاں سر، یہ فرمائیں کہ ایک طرف آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں، دوسری طرف آپ سڑکوں پہ آ رہے ہیں، تو کیا عدالتوں پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے؟ ایک منٹ سن لیں، یہ جو نون لیگ کا جو موٹو گینگ ہے، یہ جو عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ نواز شریف کی کرپشن چھپانے کے لیے مریم نواز کی جو موٹو گینگ ہے، یہ پروپیگنڈا کر رہی ہیں کہ جی آپ سڑکوں پہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں تو سڑکوں پہ کیوں آ رہے ہیں؟
उनको क्योंकि ये मोटू गैंग को जमहूरियत और आमरीत के अंदर फर्क नहीं पता, क्योंकि ये आमरीत की पैदावार है ये नून लीग। नवाज शरीफ सबको पता है कि जनरल जलानी ने कैसे पाला, फिर जनरल जिया ने कैसे बड़ा किया, और अब हमें जमहूरियत पे जो दर्ज देते हैं इनको पता होना चाहिए कि डेमोक्रेटिक पार्टी जमहूर में जाती है, जमहूर को जगाती है, उनको बताती है कि अगर मुल्क का सरबराह चोरी में पकड़ा जाए और उसका एहतसाब ना हो तो आप पटवारी को भी नीचे नहीं पकड़ सकते। मुल्क करप्शन से तबाह हो रहा है, आज गुर्बत फैल रही है, अमीर गरीब में फर्क बढ़ रहा है, तालीम नहीं दे सकते अपने लोगों को, हमारे पास पैसा नहीं है, अस्पतालों का बुरा हाल है, सारा पैसा लगा दिया पंजाब में, 56% पंजाब का डेवलपमेंट फंड लाहौर पे लगा दिया, बारिश हुई तो आपके सामने हाल क्या है। तो ये मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूं कि पब्लिक में तो जाना एक जमहूरी पार्टी जाती पब्लिक में है, ये तो वो पार्टीज हैं जो कि मिलिट्री डिक्टेटर में पली हुई है, जो ISI के पैसे लेके इलेक्शन लड़ने वाली पार्टीज हैं। इमरान साहब ये बताइएगा कि मुल्की सालमियत के खिलाफ लंदन में बैठकर तकरीरें करने वालों के खिलाफ हुकूमत ने कोई कार्रवाई हुकूमती लेवल पे नहीं की, क्यों? देखें, इसका तो सीधा सीधा अल्ताफ हुसैन का केस बनता है इंग्लैंड में, एक कानून है इंग्लैंड का, इंसाइटमेंट टू वायलेंस। गवर्नमेंट को जाना चाहिए सीधा बरतानिया में की हुकूमत को, और उन्हें कहना चाहिए कि आपके शहरी की वजह से एक इंसान वफात पा गया, मरा उस इंतशार में, और उसके अलावा जो तोड़ फोड़ हुई और जो दहशत फैलाई गई, ये उनके शहरी बरतानिया से शहरी बैठ के कर रहे हैं, ये उनका अपने कानून के खिलाफ है, बरतानिया में इसको जेल में डालना चाहिए। जैसे कि आपने अभी बताया, आपने जैसे अभी कहा कि आप वफूद भेज रहे हैं अपोजिशन जमातों की तरफ, तो क्या अपोजिशन जमातों की कोई ऐसी APC या कोई इजलास बुला रहे जिसमें तमाम सरबराहान बशमूल बिलावल भुट्टो, आप और चौधरी साहिबान जितनी भी जमातें हैं वो शरीक हों, और उसके बाद कोई हतमी मरहला ऐसी कोई तजवीज़ है आपके? अभी तो सीधा 3 तारीख को जो इंशाल्लाह हम लाहौर में बताना चाहते हैं कि अवाम सारी कौम इस वक्त फैसला कर बैठी है कि नवाज शरीफ ने जवाब देना है, और तकरीबन 6 महीने होने लगे जवाब नहीं दे रहा, इसलिए तो अभी तो हम सबको लेके आ रहे हैं, अभी तो मैं सड़कों पे लेके आ रहे हैं। ये बताया कि MKM के जो रहनुमा थे उस दिन डिपेंड करते रहे अल्ताफ हुसैन की स्पीच को, वो डिपेंड करते रहे, क्या उन्होंने लातलफी का इजहार तो MKM ने कर दिया जो रहनुमा पाकिस्तान में मौजूद है, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उस दिन उनको डिपेंड किया अल्ताफ हुसैन की स्पीच को? देखिए, अल्ताफ हुसैन की स्पीच को कोई पाकिस्तानी डिफेंड नहीं कर सकता, पाकिस्तान के दुश्मन भी ऐसी स्पीच नहीं कर सकते जो अल्ताफ हुसैन ने तकरीर की है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि दुश्मन भी सोच समझ के बात करते हैं। अल्ताफ हुसैन की स्पीच तो जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बलूचिस्तान के ऊपर बातचीत की है और कश्मीर और बलूचिस्तान को एक ही करने की कोशिश की है, वो भी इतनी जहरीली नहीं थी जो अल्ताफ हुसैन ने तकरीर किया है। तो कौन सा पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करने वाला उस स्पीच की हमायत कर सकता है? वो पाकिस्तानी तो है ही नहीं। और मैं ये किसी दुनिया के मुल्क में, मैं जमहूरियत की बात कर रहा हूँ, मैं आमरीत की नहीं बात कर रहा, किसी दुनिया के जमहूरियत के अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को इजाजत ना हो इससे 10% बातें करने की जो ये अल्ताफ हुसैन और MKM से हमारे पाकिस्तान के खिलाफ बातें करवाई हैं। हिंदुस्तान में एक दिन पार्टी ना चले अगर उसके ऊपर इल्जाम लग जाए कि ISI से पैसा लेती है, एक दिन भी ना चले। और इनको तो बाहर इंटरनेशनली चीजें सारी सामने आई हैं, BBC में इसके ऊपर प्रोग्राम आई है, बरतानिया के अखबारों में आई है। मुस्तफा कमाल जो इनकी पार्टी में, वो खुद कह रहे हैं, मैंने सुना है हिंदुस्तान टाइम्स के जर्नलिस्ट को कहते हुए कि जनाब अल्ताफ हुसैन के जो हिंदुस्तान टाइम्स के सेमिनार पे पोस्टर लगे हुए थे वो रॉ ने लगवाए थे, मैंने सुना है ये। नहीं, उनकी वो जाती बात है। जी 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 मुझे ठहर जाए जी। साहब, आपने पैमरा में जो 13 चैनल के खिलाफ केसेस किए थे वो वापस ले लिए, लेकिन पैमरा किस हैसियत के साथ उन चैनल्स पर जुर्मानों की सिफारिश कर रहा है? देखिए, मैं एक सिर्फ चीज कहता हूँ कि 5 लाख तो कोई बड़ा फाइन नहीं है किसी के लिए, लेकिन आगे से किसी शहरी के ऊपर, ये छोड़े कि मैं एक पार्टी का हेड हूँ, किसी भी
شہری کے اوپر اس طرح کا الزام لگا دینا، چلیں الزام لگا دیا ایک چیز ہے، شادی شدہ عورتوں کی میرے ساتھ تصویریں دکھا دینا جن کے بچے ہیں، جن کے خامد ہیں، اور کہنا کہ جناب اس کی شادی ہوگی عمران خان سے، یہ کون سی صحافت ہے؟ یہ کس طرح کی جرنلزم ہے؟ تو اس کا یہ تو 5 لاکھ چھوٹا فائن ہے، لیکن آگے سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس طرح کی چیز کرتے ہیں پہلے ویریفائی کر لیں، کیونکہ آپ کی اپنی کریڈیبلٹی تباہ ہوتی ہے اس طرح کی چیزوں سے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ سینئر رہنما جہانگیر خان ترین، عبدالعلیم خان، سمسام بخاری، ولید اقبال، شعیب صدیقی اور اعجاز چودھری چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے ہمراہ موجود ہیں، اور عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ تمام ہم خیال جماعتوں کو 3 ستمبر کے مارچ میں شرکت کی دعوت دیتا ہوں، اور چاہتا میں یہ ہوں کہ تمام ہم خیال جماعتیں اس احتجاجی مارچ میں شرکت کریں، چاہے علیحدہ علیحدہ کنٹینر لے آئیں لیکن اس احتجاج میں شرکت ضرور کریں۔ تمام احتجاجی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہیں دعوت بھی دی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ پینما کے معاملے پر نیب کو چاہیے تھا کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف کے خلاف کارروائی کا آغاز کرتا، لیکن پینما لیکس کے بعد بھی نیب نے کوئی کارروائی نہیں کی ہے، اس لیے ہمیں احتجاج کرنے کے لیے مجبوراً سڑکوں پر آنا پڑ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے ایک بار پھر سے مسلم نواز کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ نون لیگ کا موٹو گینگ مریم نواز پاکستانی عوام کے پیسے سے چلا رہی ہیں، اور اپوزیشن جماعتوں کے خلاف زہر اگلتا ہے موٹو گینگ۔ تمام ہم خیال جماعتوں کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے دعوت دینے کا اعلان بھی کیا ہے۔